بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان جیسا ملک جہاں غربت کی شرح 77% ہے، آبادی کی اکثریت لوور کلاس اور مڈل کلاس میں بٹی ہوئی ہے، وہاں چند مٹھی بھر اشرافیہ دولت جمع کرنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور ان کے اثاثوں کی کل مالیت کتنی ہے، یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ پاکستان کے 10ویں نمبر پر امیر ترین شخص کا نام ہے طارق سہگل، جو کوہ نور میپل کمپنی، سہگل انجن اور سجیل انجن کے مالک ہیں۔ یہ $0.9 بلین کے ساتھ پاکستان کی دولت کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہیں۔ یہ کامیاب بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنی کمپنی کے علاوہ ٹیکسٹائل مل آف کوہ نور، پاک الیکٹرون اور پاور کمپنی آف کوہ نور میں بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ دولت کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہیں رفیق محمد حبیب، جن کے اثاثوں کی کل مالیت $0.95 بلین ہے۔ یہ ہاؤس آف حبیب کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، جو کہ حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب یونیورسٹی اور انڈس موٹر کمپنی کا مالک ہونے کے علاوہ اور کئی بڑی کمپنی کے شیئر بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ناصر شان، جو کہ $1 بلین کی کل مالیت کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہیں۔ ناصر شان اپنے بھائی طاہر شان کے ساتھ مشترکہ طور پر شان پراپرٹی کے مالک ہیں، جب ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ یونائٹڈ ایمریٹس لانچ ہوا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت جنہیں دنیا کئی حوالوں سے جانتی ہے، پاکستان کی سیاست کی دنیا کا ایک بڑا نام میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے تقریباً پچھلی 3 سے 4 دہائیوں میں اقتدار میں رہ کر $1.4 بلین کے اثاثے بنائے اور پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں 7ویں نمبر پر اپنی جگہ بنائی۔ یاد رہے، یہ مالیت صرف ان اثاثوں کی ہے جو پاکستان میں ہیں، اس میں انگلینڈ، UK اور امریکہ میں موجود پراپرٹی یا بزنس شامل نہیں ہے، کیونکہ کیس ٹو کیس بیسس پہ یہ ان کی اونرشپ سے انکاری رہتے ہیں، اس لیے ان کے اثاثوں کی مکمل مالیت کا اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہے۔ پاکستان میں ان کی آمدنی کا ذریعہ اقتدار کے علاوہ شریف گروپ، اتفاق سٹیل اور اتفاق ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں۔ یہ اتفاق سٹیل کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر مل اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں ان کی بھاری انویسٹمنٹ موجود ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس کے ٹائکون بیریا گروپ کے ڈائریکٹر ملک ریاض $1.5 بلین کے ساتھ پاکستان سے 6 نمبر پر امیر ترین شخص ہیں۔ اپنے بزنس میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے کے باوجود وہ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ بزنس مین ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کی تعلیم صرف میٹرک ہے، جس کے بعد انہوں نے ملٹری انجینئرنگ سروس میں ایک کلرک کے طور پر کام شروع کیا۔ حسین گلوبل کے نام سے 1995 میں کنسٹرکشن کمپنی کا آغاز کیا، پھر بیریا فاؤنڈیشن، جو کہ پاکستان نیوی کا ایک چیریٹیبل ٹرسٹ تھا، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس میں بیریا سٹی کے نام سے گیٹڈ کمیونٹی کا آغاز ہوا۔ سن 2000 میں پاکستان نیوی نے اس کی مکمل اونرشپ ملک ریاض کو منتقل کر دی اور تب سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ اب آتے ہیں ایک اور سیاستدان پر جنہوں نے اقتدار میں رہ کر اثاثے بنانے کی لیگسی کو جاری رکھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری $1.8 کے ساتھ پاکستان کے 5ویں امیر ترین شخص ہیں۔ یہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے 11ویں صدر رہے، لیکن دولت جمع کرنے کا سلسلہ انہوں نے کافی پہلے سے شروع کر رکھا تھا۔ ان کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان کی شوگر ملوں کے ساتھ ساتھ دیگر کاروباروں سے آتا ہے، جس میں ان کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ ان کی بتائی گئی دولت میں لندن، دبئی میں موجود اثاثوں کی مالیت شامل نہیں ہے۔ پاکستان میں کامیاب بزنس مین کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چوتھے امیر ترین شخص ہیں بزنس ٹائکون میاں منشا۔ نشاط گروپ، MCB بینک لمیٹڈ، آدم جی گروپ اور DG سیمنٹ جیسے بڑے بزنس کے مالک میاں منشا کے اثاثوں کی کل مالیت $2.7 بلین ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے کھرب پتی بزنس مین رہے۔ UK سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے فیملی بزنس نشاط گروپ کو جوائن کیا، جو آج پاکستان کا کپڑے ایکسپورٹ کرنے کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ انہیں ملک میں سب سے زیادہ نوکریاں دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1991 میں انہوں نے MCB بینک لمیٹڈ حکومت سے خریدا۔ یہ لاہور میں ویز نشاط گروپ کے CEO ہیں۔ انہوں نے ہنڈائی کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستان میں جاپان سے امپورٹ کیے جانے والے پارٹس کی اسمبلنگ کا کام بھی کیا۔ انہوں نے بندرگاہوں سمیت پاکستان کے بڑے انفراسٹرکچر میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ تیسرے نمبر پر امیر ترین شخص ہیں صدر الدین ہاشوانی۔ یہ بزنس مین ہیں جن کے اثاثوں کی کل مالیت $3.4 بلین ہے۔ انہوں نے 1960 میں کاٹن کی تجارت شروع کی اور ہاشو گروپ کی بنیاد رکھی، جو آج میریٹ ہوٹل، پرل کانٹیننٹل اور اورینٹ پیٹرولیم کا مالک ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ، ہاسپٹل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فائبرس کی صنعت میں دنیا کی صف اول کی شخصیات میں جانے جاتے ہیں۔ انہیں بزنس میں نمایاں خدمات کے لیے کئی میڈلز سے بھی نوازا جا چکا ہے، جس میں نشان امتیاز بھی شامل ہے۔ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہیں سر انور پرویز، بیسٹ وے گروپ اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے مالک۔ ان کے اثاثوں کی کل مالیت $4.6 بلین ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کی یہ کہانی بہت محنت سے لکھی ہے۔ پنجاب کے غریب گھرانے میں پیدا ہو کر ننگے پاؤں سکول جانے کے بعد انہوں نے اپنی قسمت خود لکھنے کا فیصلہ کیا اور UK چلے گئے۔
वहाँ 5 साल स्कूल बस के ड्राइवर रहे और आज उनका स्टील बैंकिंग के कारोबार में एक बड़ा नाम है। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने 1999 में नाइट का खिताब दिया। ये लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड के परमानेंट मेंबर भी हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस टाइकून की, जो है शाहिद खान। इनके असासों की कुल मालियत $8.3 है और इस हिसाब से ये पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। शाहिद खान पाकिस्तानी बोर्न एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनका ताल्लुक लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली से था और ये अपनी तालीम मुकम्मल करने 1967 में अमेरिका चले गए, जहां अपनी तालीम के अखराजात उठाने के लिए उन्होंने एक होटल में डिश वॉशिंग यानी बर्तन धोने का काम किया, जिससे उन्हें 1 घंटे का $1 दिया जाता था। और फिर अपना कारोबार शुरू करके एक बेहतरीन सक्सेसफुल स्टोरी रकम की। कार बम्पर के पीसेस बनाने से शुरू करके 2 साल में फ्लेक्स एंड गेट कारपोरेशन खरीदने तक इस कंपनी की दुनिया भर में 67 कारखाने और 24,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। और ये अपने खेलों के शौक को पूरा करने के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग की महंगी टीम के मालिक भी हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। शुक्रिया।